وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، شرف العلم بشرف المعلوم، یعنی کسی بھی علم، کسی بھی نالج کی اہمیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ علم کس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں یہ علم بات کرے گا وہ جتنا اہم ہوگا اتنا ہی وہ نالج اور علم اہم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرائیونگ سیکھتا ہے، ڈرائیور بننے کے لیے اس کی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ڈرائیونگ سیکھنا ایک امپورٹنس اس کے لیے ہوتا ہے۔ ایک آدمی ٹیلر سیکھتا ہے، درزی کا پیشہ سیکھتا ہے، تو درزی کے سیکھنے سے اس کو 2 پیسے ملیں گے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو میڈیکل ڈاکٹر بننے کے بعد لوگوں کی جو خدمت کرے گا اس کی جو اہمیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کے علم کی، اس کے پڑھائی کی، اس کے ایجوکیشن کی، اس کی تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان سارے دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر دین کا علم، کیونکہ دین کے علم سے آخرت اور دنیا کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اگر انسان دین کا علم سیکھے گا، عمل کرے گا، اس کی طرف دعوت دے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور دین کے علم میں بھی سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے بارے میں جاننا ہے۔ ہمارے کئی درسوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، ایک موضوع باقی رہ گیا تھا اور جس کو ہمارے بعض برادروں نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بتائیں، لیکن جتنا اہم ہے، جتنا ضروری ہے، میں اتنا آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، کیونکہ ایک ایسا علم ہے اسماء اور صفات کا علم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ کے نیک نام اور اس کے بلند صفات، کہ آدمی جتنا اس کی گہرائی میں جائے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، نیک نام اور نیک صفات، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے نیک نام ہیں، ان کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو مانگو، اللہ سے مانگو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور نیک صفات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تیرے سے پہلا کوئی نہیں، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، کوئی مخلوق نہیں، کوئی انسان نہیں، تو ہی سب سے پہلا ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو سب سے آخر میں رہنے والا تو ہی ہے، تیرے بعد کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی اگر ہے تو تیری ہے، سب سے پہلا بھی تو ہی، سب سے آخر بھی تو ہی۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو سب سے بڑا غالب ہے، سب سے اونچا ہے، تو سب سے اوپر ہے۔
جی تجھ سے اوپر کوئی نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور ہر چیز اور ہر ذرہ اور ہر انسان کے قریب تو ہے، تو ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو شہرگ ہے جس میں انسان کا خون دوڑتا ہے اور جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے، جی جو مین وین کہتے ہیں، سب سے اہم رگ، اللہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم کی وجہ سے انسان کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تو ہی سب سے باطن کا مطلب کہ تو ہر انسان اور ہر مخلوق سے اس سے بھی زیادہ تو قریب ہے۔ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ان چار صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر کیا۔ تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، سب سے اوپر ہے، اور وہی باطن ہے، سب سے قریب وہی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے اور مکان، وقت اور جگہ کی جتنی وسعت ہو سکتی ہے ساری وسعت اللہ کے پاس ہے۔ زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا وہی ہے، سب سے آخر بھی وہی ہے، اور سب سے ظاہر جگہ کے حساب سے سب سے اوپر وہی ہے اور سب سے قریب وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارے صفات کمال موجود ہیں، سارے پرفیکٹ ایٹریبیوٹس اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں میرے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دو قسمیں ہیں اللہ کی صفتوں کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اس کی ذات کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن اور حدیثوں میں بعض صفتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں اور وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جو لوگ بیعت رضوان حدیبیہ میں جنہوں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ بخیل ہے، اللہ دیتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے گئے ہیں، یہ لوگ بخیل ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمین اللہ ملعا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں رائٹ ہینڈ ہیں، کیونکہ رائٹ اور لیفٹ انسان کے لیے، رائٹ میں عام طور پر انسان کو طاقت اور لیفٹ میں تھوڑی کمزوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے پاس کوئی عیب نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکلتا یدیہ یمین،
اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. سحاء اللیل والنہار، دن اور رات میں اللہ سخاوت کرتے رہتا ہے. افرأیتم ما انفق منذ ان خلق السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا جب کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ کتنا خرچ کر رہا ہے؟ کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی آئی؟ نہیں، کمی نہیں آئی. آج لوگ ان کی جہالت کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جتنا زیادہ انسان زمین میں پیدا ہو جائیں گے، آبادی بڑھ جائے گی تو کھانے پینے میں کمی آ جائے گی. غلط بات ہے. انسان اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے اپنے رزق کو کم کرتا ہے. اگر صحیح طریقے سے محنت کیا اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوا، دنیا میں اگر ذرا بھی جگہ نہ ہو، پورے کے پورے انسانوں سے بھر دیے جائیں، خشکی اور تری، سمندر بھی، جبکہ پانی جو ہے آپ کو معلوم ہے زمین کا 3 حصہ ہے اور 1 حصہ زمین جو ہے خشک زمین ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کا ذکر فرمایا اور حدیثوں میں بھی آیا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نیک نام ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، ان صفتوں پر ہم ایمان لائیں گے. جیسا قرآن میں ہے، جیسا حدیث میں آیا ہے، ویسا ایمان لائیں گے. اس کا مطلب اپنی طرف سے ہم نہیں بتائیں گے کہ ہاتھ سے مراد، جیسا کہ بعض علماء نے، بعض لوگوں نے تعویل کی کہ ہاتھ سے مراد طاقت. اللہ کا ہاتھ نہیں، طاقت. یہ غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاتھ ہے، آپ اس کی معنی اس کی جگہ پر طاقت کیسے مانا لیں گے، قدرت کیسے مانا لیں گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بل یداہ، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو کیا دونوں ہاتھ سے مراد 2 طاقت ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اہل سنت و جماعت بالکل ابتدا سے اس مسئلے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں بھٹک گئے. جہمیہ ایک جماعت ہے، جہمیہ ایک جماعت ہے. وہ جماعت تابعین کے زمانے میں تھی. یہ لوگ جو ہے نبی کریم اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے. نعوذ باللہ، کوئی صفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں. پیدا کرنے کی صفت، دیکھنے کی صفت، اب کوئی صفت نہیں ہے. نعوذ باللہ، ساری صفتوں کا انکار ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا چیز ہے؟ اللہ کے وجود کو جب مانتے ہیں تو صفت کے بغیر کیسے وجود کو مانتے ہیں؟ جب اللہ ہے تو اس کی ذات ہوگی، اس کی صفات ہوگی، ماننا ہی پڑے گا. تو جہم ابن صفوان اور اس کا ایک شاگرد تھا جعد ابن درہم، یہ لوگ نبی اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں. اور جب اس کا فتنہ بڑھ گیا اور علماء کے سمجھانے سے وہ نہیں سمجھا، اور خلیفہ وقت تک یہ مسئلہ لے جایا گیا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا انکار کرتا ہے، تو خلیفہ وقت نے عید الاضحیٰ کے دن اس کو قتل کیا اور کہا یہ کافر ہے جو اللہ کی صفتوں کا انکار کرتا ہے. اے مسلمانوں، تم لوگ اپنی اپنی جانوروں کو قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. میں جعد ابن درہم کو قربانی دے کر میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرتا ہے. اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے بات نہیں کیا، اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ کی صفتوں کا انکار کرنے والا گویا اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. معتزلہ ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے، وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم 3 صفتوں کو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، باقی صفتوں کو انکار کرتے ہیں. عقل، ان کی یہ عادت ہے
کہ قرآن اور حدیث میں کوئی چیز ان کے عقل سے ٹکراتی ہے تو عقل کی بات کو مانتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، یا اس کا کوئی دوسرا معنی لیتے ہیں، اور اپنے مطلب اور معنی نکالنے کے لیے قرآن کی تحریف کی ان لوگوں نے، نعوذ باللہ۔ معتزلہ ان کو کہتے ہیں، صرف 3 صفتوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باقی صفتوں کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، باقی صفتوں، اکثر صفتوں کا، ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اشاعرہ آئے، وہ ایک فرقہ ہے عقیدے میں، وہ ایک فرقہ، وہ ایک جماعت ہے جو ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 7 صفتوں کو مانتے ہیں، بقیہ جتنی صفتیں ہیں سب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ اوپر ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ، سننے کی طاقت، ان ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہی صفت، یہی عقیدہ عام طور پر مسلمانوں میں آج رائج ہے، عام طور پر یہی، اور اکثر مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ اشعری یا ماتریدی عقیدہ ہے جو مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، صرف 7 صفتوں کو مانتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں اللہ کے بارے میں بتائیں ان کا ماننا ہر مسلمان اور مومن پر فرض ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، بعض لوگ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بتایا، تجری بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ کشتی گزر رہی تھی، مطلب اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دجال آئے گا اور اس کی دایاں آنکھ جو ہے وہ کانا ہوگا، دایاں آنکھ کا کانا ہوگا، اور یاد رکھو تمہارا خدا کانا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ خدا ہوں، تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے، جب اللہ نے کہا اعین کہتے ہیں آنکھوں کو، آنکھوں کے سامنے سے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ کشتی گزر رہی تھی، بہہ رہی تھی، یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ لیکن عام طور پر اب ترجموں میں دیکھیں گے، ایون صحیح انٹرنیشنل ترجمہ جو انگلش کا ہے اس میں بھی غلطی ہوئی کی ان لوگوں نے، ترجمہ آنکھوں کی جگہ پر انہوں نے آبزرویشن کیا ہے۔ آبزرویشن کا مطلب نگرانی، بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آنکھ ہے بول کر نہیں مان رہے ہیں کہ عبداللہ کی نگرانی ہے، لیکن اللہ کی آنکھ ہے اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے جب اللہ تعالیٰ وہاں نگرانی نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے وہاں کہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو قرآن کریم کے ترجمے میں انسان جو عقیدہ رکھتا ہے وہ ترجمہ کرتا ہے، وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ الحمدللہ اس میں محسن خان کا جو ترجمہ ہے ٹرانسلیشن انگلش کا، محسن خان کا ترجمہ اور تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، یہ الحمدللہ بہت ہی الحمدللہ قریب ہے اور صحیح ہے، اور اس میں جو ہے عقیدے کی یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ عقیدے کی بنیادی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں آپ اپنی طرف سے جو ہے ایسا مطلب بتائیں جو اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں بتایا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا؟ قرآن میں یا حدیث میں صحیح روایتوں سے اللہ کے بارے میں کوئی ذاتی، کوئی صفتی یا کوئی چیز آ گئی تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اپنے طرف سے مطلب نہیں بتاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صفت کیسی ہے، اللہ کی آنکھ ہے کیسی ہے نہیں معلوم، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ سورہ اخلاص میں کہہ دیا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو اپنی طرف سے مثالیں مت بتاؤ، اللہ کے لیے اپنی طرف سے تم مثالیں مت بناؤ، تم نہیں جانتے ہو،
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہے. بھائی تم اللہ کو دیکھے کیا؟ نہیں معلوم ہے. اللہ کہتا ہے آنکھیں، مانو آنکھیں. اللہ کہتا ہے ہاتھ ہے تو مانو ہاتھ ہے. جو بتایا وہ، جو نہیں بتایا وہ نہیں. یہی صفت ہونی چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت کا. اور بہت ہی اہم موضوع ہے یہ، کیونکہ لوگ اس میں بہت ساری غلطی کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ جو توحید و سنت کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ قرآن میں نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ رات کا جب تیسرا حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں آتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. کوئی بندہ جو مجھ سے کوئی ضرورت طلب کرے میں اس کی ضرورت کو پوری کروں. بخاری مسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی صحت میں ذرا بھی شک نہیں. اب ان کو یہ حدیث جو ہے قرآن کریم کے الرحمن علی العرش استوا اس آیت سے ان کو جو ہے لکھا کہ یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں. کیا جی قرآن میں اللہ بولتا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بول کر، کیسا دنیاوی آسمان میں کیسا آگا جی؟ عقل میں ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو بول دیے یہ حدیث جھوٹی. بھائی نہیں مانتے بھائی، قرآن سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے اس وجہ سے نعوذ باللہ نہیں مانتا بول دیا. جبکہ اس لیے یہ حدیث ان کے ذہن میں ٹکرائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھ لیا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ کے پر لاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم جیسا ہے. نعوذ باللہ. تو کیا بولے ارے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب کیسا نیچے ساتویں آسمان کو اللہ تعالیٰ آ سکتا ہے؟ ساتویں آسمان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ عرش خالی ہو جاتا. نعوذ باللہ. قرآن کے مخالف ہو جاتا. تو کیا بول دیے؟ یہ حدیث جھوٹی بول دی. ان کو سمجھ میں نہیں آیا، حدیث جھوٹی بول دی. نعوذ باللہ. جبکہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان میں رات کے تیسرے حصے میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتا ہے، کیسا آتا ہے نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کیسی ہے ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، یہی اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رہنے سے قرآن اور حدیث کے سارے نصوص کو اس کو سمجھ میں آئیں گے، ورنہ وہ پھسل جائے گا اور غلطیوں پر غلطیاں کرتے جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے بڑے امام درس دے رہے تھے. ایک آدمی آیا، آ کر پوچھا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پسینہ چھوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا سوال کر رہا ہے یہ انسان. تھوڑی دیر کے بعد امام مالک نے جواب دیا، کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسا مستوی ہے جو ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اتنا معلوم ہے. والکیف مجہول، وہ کیفیت اس کی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں ایسے سوال کرنا یہ بدعت ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ تو ایک بدعتی انسان ہے، تو یہاں سے باہر جا. اس زمانے میں سنت کا بڑا زور تھا، جیسے آج بدعات و خرافات اور قبر پرستی اور صوفیوں کا بڑا زور ہے، اس زمانے میں سنت کا بڑا زور تھا. علماء جو ہے سنت کے خلاف اگر کوئی بدعت کرنے والا ہوتا اس کے جنازے میں نہیں آتے تھے، اور اس کے جنازے میں اگر کوئی عالم چلا گیا تو اسے پکڑتے، کئی گجی گئے، کیسا گئے تمہیں؟ اب وہ عالم جواب دیتا، معلوم کہ تم نے میں کیا بولا بول کر، میں گیا جنازے کی نماز میں، لیکن کیا بولا معلوم؟ میں بولا اے اللہ یہ جو انسان مرا ہے ایسی ایسی بدعتیں کرتا تھا، اے اللہ جو سزا دینا ہے دے. میں یہ دعا کر کے آیا. سنت کا زور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی عام، اور یہاں تک کہ کسی بدعتی انسان سے بات تک نہیں کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی، ایک بدعتی انسان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں میں تم سے سننا نہیں چاہ رہا ہوں، بھاگ جاؤ ایسے.
یہاں سے بھاگو، یہاں سے، میں تم سے تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتا. قرآن معلوم ہے اور حدیث معلوم ہے، تم بدعت لا رہے ہو یہاں پر. نہیں. اس طریقے سے آپ، علماء نے مستقل کتابیں لکھی حجر المبتدع، کہ ایک بدعتی انسان کے ساتھ قطع تعلق کرنا چاہیے. لیکن یہ جو جتنے بھی سلف کے اقوال ہیں، یہ سب اس زمانے میں مناسب تھا جس زمانے میں سنت بالکل ظاہر اور بدعت بالکل کم تھا. لیکن آج کا زمانہ بالکل الٹا ہے. اس ایسے زمانے میں ہم ان نصوص کو لا کر فٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ آدمی سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی سنبھل جائے، صحیح عقیدے کی طرف آ جائے، تو دعوت دینا چاہیے. جہاں دیکھیں گے فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، تو ان سے تعلق رکھنا چاہیے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ بہت ہیں، اور خاص طور پر نام، بے شمار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. حدیث میں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ. جو ان کو یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے. احصا کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں خالی پڑھ لینا، نہیں، پڑھنا، سمجھنا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، تب وہ جنت میں جائے گا، یہ معنی ہے. اور ترمذی کی ضعیف حدیث ہے کہ جس میں 99 نام لکھے گئے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے. 99 ناموں کی تفصیل جو آئی ہے ایک ہی حدیث میں، اس حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، محدثین کا، کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اور عام طور پر قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام لکھے جاتے ہیں، جی اکثر جو ہے اس میں کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے ناموں میں اس کا ثبوت نہیں ہے، لوگوں نے ڈال دیا ہے اور اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر. تو لہٰذا یہ 99 نام جو عام طور پر قرآن کے شروع میں ہوتے ہیں، ان 99 ناموں کو اللہ کے نام کے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے. اور یاد رکھیے یہ ساری چیزیں شریعت کی طرف سے آنی چاہیے. ہم اپنی طرف سے کوئی اللہ کا نام نہیں دے سکتے. توقیفی کہتے ہیں اس کو. توقیفی کا مطلب یعنی اللہ کی طرف سے. انسان کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے نہیں بول سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں ہمارا فرض بنتا ہے جو نام آئے وہی نام. اور بعض لوگ خدا، دیکھیے خدا جو ہے یہ لارڈ کے معنی میں، پروردگار کے معنی میں بول سکتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ خدا ایک فارسی لفظ ہے جو آگ کی پوجا جو کرتے تھے ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے. لیکن اردو زبان میں بہت عام ہے خدا کا لفظ کہنا. لیکن اللہ کی جگہ پر خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں. جیسے عبداللہ، عبد الرحمن ہے. عبداللہ اس کا نام ہے، اس کا نام کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے، اس کو عبداللہ ہی کہیں گے. عبداللہ عالم ہے، عبداللہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے بدلے میں آپ جو ہے اس کا کوئی دوسرا معنی لے کر یا اس کی صفت بتا کر آپ یہ کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کار میں، مسلمانوں کے کاروں میں، مسلمانوں کے بسوں میں، مسلمانوں کے لاری میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایرائیون میگا پیریون. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کا یہ ترجمہ ہے. یہ اللہ اکبر کا ترجمہ نہیں ہے. ایرائیون میگا پیریون یعنی خدا بہت بڑا ہے. اس کا مطلب جو ہے ہندو سمجھتا ہے کہ اس کا رام بہت بڑا ہے. ایرائیون سے مراد ہندو کے ذہن میں رام جاتا ہے. کرسچن کے ذہن میں کیا جاتا ہے؟ یسوع جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں. مسلمان سمجھے گا کہ جو ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا ترجمہ جو ہے اللہ میگا پیریون، اللہ از گریٹ، گاڈ از گریٹ نہیں. اللہ اکبر کا ترجمہ جو ہے گاڈ از گریٹ نہیں ہے، اللہ از گریٹ. کتنا بڑا فرق ہے دیکھیے. یعنی کرسچن جو ہے اپنی گاڑی میں، اپنی کار میں، ٹو ویلر میں بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، اور ہم مسلمان اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ میگا پیریون لکھنے میں ڈرتے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ اور اسماء و صفات کے مسائل ہیں، اور اسماء و صفات کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، 99 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہاں جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ 99 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھے گا، سمجھے گا، یاد کرے گا، ذکر کرے گا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نام اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں فرمایا، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے سارے نام کا واسطہ لے کر میں مانگتا ہوں، تیرے جتنے نام ہیں ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر ان کے وسیلے کے ذریعے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، وہ نام جس کا تو نے اپنے لیے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے تیری کسی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوقوں میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا یہ کہ ایسے ناموں کو تو نے تیرے علم الغیب میں رکھ لیا ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہیں بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور صفتوں پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا فوائد ہمیں ملتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل درس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں اس پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ایسا ایمان ہمیں عطا فرمائے جس کی وجہ سے دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا اتنا یقین ہو جائے کہ ہم خود بخود اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے، اس کی معصیت سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم جنت کی مستحق ہو جائیں۔ آمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔